زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، مئی 2016 سے شروع ہونے والا پاناما اسکینڈل والا معاملہ، جو بعض ممالک میں تو حکمرانوں کے استعفیٰ دینے پر فوری طور پر ختم ہو گیا تھا، پاکستان میں میں نہ مانوں کے رویے کے باعث آج کی تاریخ تک پینڈنگ اور عدلیہ کے پاس محفوظ پڑا ہے۔ دیکھتے ہیں اس قطرے کو گوہر ہونے تک مزید کتنی دیر لگتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر ہماری عدالتوں پر نظریہ ضرورت حاوی نہ ہوا تو یہ فیصلہ پاکستانی سیاست میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس کیس کے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون دونوں پاناما کیس کے متوقع فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر کے ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا کے مستاق 2018 کے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے، یا فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں پھر دمادم مست قلندر ہوگا؟ ناظرین، پاناما کیس کے متوقع فیصلے کے حوالے سے گفتگو ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ فرید احمد پراچا صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ پاناما کیس کا فیصلے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور عوامی نوعیت کا اور پاکستان کے سیاست کا ایک اہم فیصلہ جو ہے، آپ کیسا فیصلہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں عدلیہ سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ بدنیتی کی وجہ سے یہ ساری تاخیر ہے۔ یعنی یہ ہے نا کہ جی معاملات پہ تو تقریباً پاناما پیپرز کو آئے ہوئے 1 سال کے قریب کی مدت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ مارچ میں ہی ہوا تھا اور اب مارچ آنے والا ہے، لیکن یہ کہ حکومت کی طرف سے یہ ایک ٹال مٹول کی کیفیت، ایک بیان دوسرا بیان، اسمبلی میں بیانات متضاد بیانات، پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں ٹی او آر پہ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ، ٹی او آر تیار نہیں ہو رہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی پہلے خط جو لکھ دیا عدالت کو، تو عدالت نے بھی اس کا جواب یہ دیا کہ جی آپ نے جو کچھ یعنی یہ ہمیں لکھا ہے یہ تو ہم قیامت تک اس میں الجھے رہیں گے، اور پھر یہ کہ جس قانون کے حوالے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کریں وہ تو ٹروتھ لیس ہے، یعنی اس کے منہ میں تو دانت ہی نہیں ہیں، وہ کیا کرے گا یعنی اس میں۔ تو ایک جائز چیزیں تھیں، یہ واپس گئیں، واپس کا بھی کوئی جواب حکومت کی طرف سے ایسا نہیں دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ سمجھا جائے کہ ان کی بھی کوئی کرپشن کے سلسلے میں کمٹمنٹ ہے۔ دعوے یہ ہیں کہ جی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، ایک پائی کی بھی نہیں کی، اور دوسری طرف اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ تو عدالت کو کہیں کہ جی جس طرح سے چاہیں تحقیق کر لیں، تفتیش کریں، ٹی او آر آپ بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ان کا معاملہ تو ایک بڑی تاخیر تو یہ تھی۔ پھر اس کے بعد ایک چیف جسٹس صاحب نے ساری سماعت کی، اور جب فیصلے کے قریب ہوئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو بیچ میں چھوڑ دیا، بلکہ یہ بھی کر دیا کہ جی پچھلی ساری کارروائی کالعدم، اب نئے سرے سے بات شروع ہوگی۔ تو ایک بڑی تاخیر یہ تھی۔ پھر اس کے بعد جو اس وقت ایک بینچ بنا ہے، اس بینچ نے بلا شبہ بڑی محنت کی ہے۔ ایک تو ڈے ہیئرنگ کی ہے، پھر سب کو موقع دیا ہے، وکلاء کو دیا ہے، بار بار سوالات اٹھائے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تو ہے کہ جو اس کا معاملہ آنا چاہیے تھا وہ تو کسی حد تک اب لوگوں کی توجہ ہے، اس لیے کہ یہ کرپشن ہے صرف پاناما پیپرز کی وجہ سے نہیں ہے، کرپشن تو ہم بھگت رہے ہیں۔ یعنی 12 ارب روپے کی کرپشن تو ایک نیب چیئرمین کے مطابق روزانہ کی ہو رہی ہے، روزانہ کی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ 150 میگا کرپشن کیسز نیب کے پاس مدت ہائے دراز سے ان کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جی اس سارے معاملے کا 2 اثرات ہوتے ہیں، ایک قرضوں کی معیشت، ایک ٹیکسوں کی بھرمار۔ ٹیکس غریب طبقہ دے رہا ہے، بالواسطہ ٹیکس ہیں۔ یہ وہ ٹیکس ہیں کہ جو ہمارے بجلی میں، پٹرول میں، ڈیزل میں، ہر ایک میں شامل ہے، اور لازمی ہر آدمی جو ہے وہ دینے پہ مجبور ہے۔ امراء کے لیے یا مینوفیکچرر کے لیے تو یہ ہے کہ اس ٹیکس کو
پھر عوام پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن عوام کو تو براہ راست دینا ہے، کئی طرح سے دینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی قرضے اب وہ بڑھتے چلے گئے ہیں، یعنی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے دور میں لیے گئے پاکستان کی تاریخ میں، اور شرح جو ہے اس پر بے پناہ عالمی قرضے عام طور پر 1-2% پہ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے تو 11% اور اس سے بھی زیادہ شرح سود پہ قرضے لیے ہیں جو اس پہ کیے، یعنی جو بانڈ جاری کیے، سکوک وغیرہ۔ تو یہ اب یہ کہ اس سارے معاملے کو نشانہ تو عام آدمی ہے، جس کو پینے کا پانی نہیں ملتا، جس کے لیے صحت نہیں، علاج نہیں، جس کے لیے تعلیم نہیں، جس کے بچوں کے لیے یعنی روزگار نہیں، انتہا ہے۔ یعنی ہم 21ویں صدی میں 19ویں صدی کے حالات میں رہ رہے ہیں۔ انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، اور یہ کوئی افسانے نہیں ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اپنے مشاہدے کی بھی اور ہمارے رپورٹنگ کی بھی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ تھا نا جی کہ عدلیہ کیا کرے گی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے سامنے اتنے حقائق آ چکے ہیں کہ اس میں سے سچ نکالا جا سکتا ہے، اور انہیں سچ نکالنا چاہیے، اور اس کی ان کی کمٹمنٹ بھی ہے۔ بار بار انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، ہم اس کے مطابق کریں گے۔ تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب اس کا فیصلہ آئے گا تو وہ فیصلہ بڑی حد تک عام آدمی کی تمناؤں، امنگوں یا پاکستان کو کرپشن سے نجات دلانے کے ایک حقیقی تقاضے اس کے مطابق ہوگا۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں، جیسے فرید پراجا صاحب فرما رہے ہیں کہ عدالت کے سامنے حقائق آ چکے ہیں اور عدالت کا یہ فرض ہے کہ اس میں سے سچ نکال لے۔ پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے جو عدلیہ کی ساکھ ہے، کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے کوئی گیم چینجر فیصلے کی توقع آپ رکھتے ہیں عدلیہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، پہلی بات جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کی ہے کہ تاخیر کی وجہ، تو میں تھوڑا سا اس پہ بھی کومنٹ کر دوں۔ انتظامی حوالے سے تو انہوں نے بہت درست کہا ہے کہ انتظامیہ مختلف حربے استعمال کرتی رہی، پوری تاریخ بیان فرما دی، بالکل، کہ مختلف انداز میں جو ہے وہ تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال کرتی رہی، معاملے کو ڈیلے کر، اسی لیے تو سال ہونے کو ہے۔ البتہ یہ جو یہاں اب جو وہ تو انہوں نے سارا بیان کر ہی دیا، اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کوئی مختصر فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا، اور کیونکہ تفصیلی فیصلے تو بہرحال وقت لیتے ہیں، ان میں ٹائم لگتا ہے، اکثر ایسے مقدمات کے فیصلے جو ہیں کئی 100 صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں، تو وہ دنوں کی بات نہیں ہوتی، ہفتوں کی بات ہوتی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ججز حضرات نے مختصر فیصلہ شاید سنانا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے ریکویسٹ گئی، یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، ایکو کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں 7 یا 8 ممالک کے جو سربراہان مملکت آ رہے ہیں، تو فرض کیجئے وہ اس سے 1-2 دن پہلے فیصلہ سناتے تو اس کا نتیجہ یہی ہاں تو کوئی حکومت ہی نہ ہوتی۔ تو وہ ایسی ریکویسٹ کو مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نہیں مقصود کہ ملک میں کوئی بحران پیدا کر دیا جائے یا ملک میں ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے جو بیرونی دنیا کے حوالے سے بڑی ایک مزاحیہ سی پوزیشن ہو جائے، لہذا شاید مختصر فیصلہ تو اس لیے نہیں آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ مارچ ہی کے مہینے میں انشاءاللہ، مارچ کے وسط سے شاید پہلے عشرے میں ہی جو ہے تفصیلی فیصلہ آ جائے گا، تفصیلی فیصلہ اس کا آ جائے گا، اس لیے کہ وہ جج صاحب جو بیمار ہوئے تھے انہیں کوئی مستقبل قریب میں ہی لندن علاج کے لیے جانا ہے، تو امید ہے کہ 1 ہفتے کے اندر یہ فیصلہ آ جائے گا۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں بہت بڑے مقدمات آئے ہیں۔ کسی زمانے میں مولوی تمیز الدین فیصلہ ایک بہت بڑا کیس تھا، اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا اور بہت ہی تاریخ ساز فیصلہ کیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بھیجا۔ اس سے جس کو آپ کریڈیبلٹی کہتے ہیں، اس سے وہ متاثر ہوئی سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے سندھ کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھا اور عوامی امنگوں کے سراسر خلاف تھا۔
بڑی سیدھی سی بات تھی. بہرحال پھر اس کے بعد ہماری عدالتوں کا کوئی معاملہ ہی نظریہ ضرورت کے تحت چلنا شروع کیا, اور یہ نظریہ ضرورت جو ہے یہ کسی عدلیہ کے لیے انتہائی بدنامی کا معاملہ ہے. دیکھیے عدلیہ کا اصول ہے, یہ بنیادی اصول عدلیہ, چاہے آسمان گر جائے آپ کو انصاف کرنا ہے. یہ عدلیہ کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے, چاہے آسمان گر جائے آپ کو انصاف کرنا ہے. کوئی نتائج نکلے آپ کو اس سے کوئی تعلق, کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ فیصلہ کیا جائے تو کیا نتیجہ رہے گا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت شور و غوغا کیا, اور اگر غور کریں تو کافی حد تک درست ہے کہ جب بھی فیصلہ آیا ہے ان کے خلاف آیا ہے اور نون کے حق میں آیا ہے. مثلا یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ, مثلا ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ, یہ سب فیصلے جو ہیں, مثلا بے نظیر کا فیصلہ, بے نظیر کے خلاف فیصلہ دیا گیا کہ کرپشن کی بنیاد پر, کہ کیونکہ بے نظیر نے کرپشن کیا لہٰذا 58(2) کے تحت اس کو جو کیا گیا ڈسمس کی گئی, اس کی حکومت ٹھیک کی گئی ہے. اگلا کیس بالکل نواز شریف کا عین بالکل بعین ہی وہی تھا کہ کرپشن کی گئی ہے اس لیے حکومت نے صدر نے ڈسمس کیا. تو فیصلہ آیا کہ کسی کو کرپشن کی بنیاد پر ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پہ بہت سے ایسے دبے تھے. اب عدلیہ کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہے کہ وہ ایسے دبوں کو جو ہے وہ نہ رہیں عدلیہ پر. میں سمجھتا ہوں بحیثیت مجموعی ہماری عدلیہ باقی اداروں کی نسبت بڑی صاف شفاف اور اجلی ہے, لیکن یہ ہے کہ حالات کی بنیاد پہ, مثلا ضیاء الحق کا بھی معاملہ آیا, وہاں بھی فیصلہ دیا, اس طرح کے بہت سے فیصلے جس سے عدلیہ پر ایک بدنما داغ آیا. یہ اب دھویا جانا چاہیے کہ عدلیہ پنجاب کے ایک بڑے آدمی کے خلاف فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ اب داغ دھویا جانا چاہیے. یا یہ کہ پاکستان میں طاقتور آدمی جو ہے وہ گرفت میں نہیں آتا. سر یہ عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا چیز؟ اس وقت جو حقائق پیش ہوئے ہوں گے عدلیہ کے سامنے, عدلیہ نے اس پہ فیصلہ دیا, اب جو حقائق ہیں عدلیہ اس کے مطابق فیصلہ دے گی. حقائق مثلا بے نظیر پر الزام لگا کرپشن کا اور ڈسمس ہوئی اس بنیاد پر, عدلیہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرپشن کی بنیاد پر ڈسمس ہو سکتا ہے. وہ بات صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ بے نظیر کے خلاف کرپشن کے ثبوت مل گئے ہوں گے, ان کے خلاف نہیں ملے, فیصلہ ڈیفرنٹ آئے گا. نہیں سنیں, وہ 58(2) کے بعد ثبوتوں کی معاملہ ہی نہیں ہوتا. وہ سپریم کورٹ کون سا ٹرائل کورٹ ہے کہ اس نے ثبوت دیکھنے تھے, وہی بالکل عین وہی چارجز لگے نواز شریف پہ, لیکن وہ فیصلہ آ گیا کہ اس بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے ایک ایسی یعنی عدلیہ بائسڈ رہی ہے, بالکل رہی ہے. اور مجھے چھوڑ دیجئے نسیم حسن شاہ جو سپریم کورٹ کے جج تھے, جو بھٹو کے خلاف کیس میں تھے, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے تسلیم کیا کہ بھٹو کو جو پھانسی ہم نے دی تھی وہ پریشر کے تحت دی تھی, انہوں نے تسلیم کیا. تو جی میرا خیال یہ ایک ایسے ہی طرف ہم جا رہے ہیں. بیگ صاحب نے مطلب اچھا تجزیہ کیا ہے, لیکن یہ کہ اس سے تو یعنی یہ تو نکلتا ہے کہ جسٹس نسیم حسن شاہ اور اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے کہ انہوں نے بے ضمیری کا ثبوت دیا, یعنی اور جس کا وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کو ایک کس طرح سے کر دینا کہ جی شاید تاریخ کے ہر موقع پہ سندھ کے خلاف فیصلہ آیا ہے, یہ غلط ہے. میں پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. ہاں یہ غلط ہے. یعنی یہ کوئی یعنی اگر یعنی ان کی طرف سے چیزیں آئی ہیں تو ٹھیک ہے, انہیں اس کو بھگتنا پڑا ہے. کہیں میں پنجاب کے خلاف بھی کئی فیصلے ہوئے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی پنجاب کے خلاف نہیں ہوئے, پنجاب کے خلاف بھی فیصلے ہوئے ہیں. یعنی کئی معاملات میں ان کا جیسے عدلیہ پر حملہ کیا تھا انہوں نے, ان کے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے, وہ نون کے لوگ تھے جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, مدتوں تک وہ ڈسکوالیفائی رہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ جی اور ایک پارٹی کے خلاف ہوا, یعنی یہ شاید یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ ایک معاملہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اثرات ہم ماضی میں بھی یعنی دیکھ چکے ہیں. آج کل بھی دہشت گردی کے نام پر پختونوں کی جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے وہ بھی ایک ایسی بے حکمتی ہے کہ جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ پنجاب متنازع بنتا ہے. تو باہر میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شاید بنیادی ٹاپک پہ ہی رہیں تو وہ بہتر ہے. اچھا, ہم پیناما کیس کے مختلف آپشنز پہ غور کر رہے ہیں نا. یعنی ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دینے کی بجائے عدالتی کمیشن کے سپرد کر دے یہ معاملہ سارا. اگر ایسا ہوا تو حالات کس طرف جائیں گے؟
نہیں زیادہ امکان تو یہی ہے، یعنی یہ ہے نا کہ جی کیا کہ فیصلہ آئے گا یا عدالتی کمیشن بنے گا؟ عدالتی کمیشن ایک تجزیہ یہ ہے، یعنی ایک قانون کے طالب علم، یعنی آپ کا خیال ہے کہ عدالتی کمیشن بنے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ عدالتی کمیشن کی طرف جائے گی، اس لیے جانا اسے چاہیے فیصلے کی طرف، یعنی اب عدلیہ نے ایک طویل سماعت کی ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، اسے فیصلے کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے جج حضرات نے مختلف موقع پر جو کمنٹس کیے، کہیں انہوں نے کہا جو دونوں طرف سے شواہد آئے ہیں ان کی اگر تفصیل میں چلے جائیں تو 99.99% وہ غلط ہوں گے، یا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ اس پہ تفصیل کے ساتھ دیکھنا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اب یہ ساری چیزوں کا حل تو پھر یہی ہے کہ یا تو عدلیہ خود اس وقت آخری چیز تک بھی پہنچے، یا پھر کوئی کمیشن قائم کرے اور اس کی مدت مقرر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ کمیشن جو ہے وہ بن جائے اور پھر انتخابات بھی گزر جائیں، جیسے نااہلی کے کیسز ہیں ہمارے عدالتی کمشنوں کی جو تاریخ ہے، عدالتی کمشنوں، یعنی پہلا تو یہی ہے نا کہ جو عدالتی کمیشن بنتے ہیں جس قانون کے تحت، اس کو تو خود عدالت کہہ چکی ہے کہ اس کے منہ میں دانت نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ جس صرف ایک رپورٹ پیش کرنی ہے، وہ رپورٹ بھی اسی حکومت کو پیش کرنی ہے، وہ شائع کرنے کی پابند نہیں ہے، پبلک کرنے کی پابند نہیں ہے، ایکشن لینے کی پابند نہیں ہے، خود عدلیہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ ٹی او آر بھی بنے، ٹی او آر گئے بھی، تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ عدلیہ اپنے، جیسے انہوں نے کہا ہم اپنے ٹی او آر مقرر کریں گے، تو عدلیہ جو ہے، اور ہم نے جو پرے کیا جماعت اسلامی نے، اس میں بھی یہ تھا کہ عدلیہ جو ہے اس کو خود سماعت کرے، خود اس کا فیصلہ دے اور اس میں سزا بھی دے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی وعظ و تلقین ہو، بلکہ اس میں جو ہے وہ ایک سزا بھی ہو۔ میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے، اس میں عدلیہ کے لیے بھی راستے محدود ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو اس راستوں میں ایک راستہ جو ہے وہ کمیشن کا ہے، باقی اس کے پاس اور بھی ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کرے، جیسے گیم چینجر کا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے تو وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ یعنی ممکن ہے کہ عدلیہ شاید اس حد تک نہ پہنچے، لیکن پہنچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم محفوظ راستہ یہ ہے کہ وہ نیب کے بارے میں ایک واضح دے، یعنی نیب کی پچھلی کارکردگی پہ ان پہ عین ممکن ہے کہ نائب چیئرمین یا کچھ پر مقدمے قائم کرنے کا بھی وہ کہیں، عین ممکن ہے میرا اپنا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی وہ کریں کہ ایک کمیشن بنا کے اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دیں اور اس کو ایک پوری سوال دیں کہ یہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک ہے، لیکن آنا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اب یہ کرپشن کا ٹاپک جو ہے یہ کہیں دفن ہو جائے گا، یہ دفن نہیں ہوگا۔ یہ اب وہ چیز ہے کہ جو ہر حکومت کے لیے اور ان سیاستدانوں کے لیے خاص طور پر جو اس وقت ہیں کسی پارٹی میں بھی، ان کے لیے جو ہے وہ گلے کی ایسی ہڈی بنے گی کہ ان کے لیے نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اب اسے یہ چھوڑ نہیں سکتے، اس کو لازمی عام آدمی جو ہے وہ اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا پریشان حال ہے کہ اس کو تو کرپشن کے حل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ ایوب بیگ صاحب جیسے پراجیش صاحب فرما رہے ہیں، ہم ایک منٹ میں یہ جو میں آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا نا گیم چینجر کا، وہ اس صورت میں بالکل ٹھیک ہے جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے۔ آئندہ کوئی وزیر اعظم اس طرح کا معاملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہ جیسے یعنی پراجیش صاحب فرما رہے ہیں کہ حقائق عدلیہ کے سامنے سفیشینٹ آ چکے ہیں، عدلیہ کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن پراجیش صاحب کے خیال میں عدالتی کمیشن کی طرف معاملہ جائے گا، جیسے فرمایا پراجیش صاحب نے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ عدالت فیصلے کی طرف جائے گی یا عدالتی کمیشن بنے گا؟ دیکھیں 184(3) کے تحت اور 187 کے تحت عدالت کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، بالکل لامحدود اختیارات ہیں، ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں ان دونوں شکایات کے حوالے سے۔ سر کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ اختیار وہ ہے جو استعمال کیا جی ٹھیک ہے، یہی نا، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا میری رائے میں جو اس وقت خاص طور پر میڈیا نے فضا بنا دی ہوئی ہے اور جو عوام کی توقعات ہیں، اس میں اگر کوئی کمیشن بنایا گیا تو عوام اور اکثری لوگ اس طرف آئیں گے کہ یہ معاملے کو پھر سردخانے میں جو ہے نا ڈال دیا گیا، اس سے کافی ریئیکشن آئے گا۔ البتہ میں یہ ایک بات کی توقع کر رہا ہوں،
اور وہ یہ کہ عین ممکن ہے کہ پرائم منسٹر کو کہا جائے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے یا اسے سسپینڈ کیا جائے تا وقت کہ اس کمیشن کی رپورٹ نہ آ جائے. اس طرح کی بھی اطلاع ہے، اور یہ کوئی میری رائے نہیں ہے، یہ ہمارے ایک سابق سپریم کورٹ کے جج نے بھی یہ رائے دی ہے ٹیلی ویژن پہ. میں اس لیے یہ پاسبلٹی ہے، یہ پاسبلٹی ہے. میں تو ظاہر قانون کا طالب علم نہیں ہوں اس طرح کا، لیکن ظاہر انہوں نے بھی یہ کہ ممکن ہے کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی، اس لیے کہ ادروائز اگر پرائم منسٹر اپنی جگہ پر رہتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے. دیکھیے کمیشن اگر ایک جج پہ یا 2 ججز حضرات پہ بنتا ہے تو انہوں نے رپورٹیں جو لینی ہیں وہ تو اداروں سے ہی لینی ہے نا، وہ خود تو رپورٹیں تیار نہیں کریں گے، رپورٹیں تو وہ مختلف اداروں سے لیں گے. لہٰذا اگر نواز شریف ہی ہیڈ رہتے ہیں تو یہ بات ایک لاجیکل لگتی ہے. اگر وہی ہیڈ رہتے ہیں اور ان اداروں پر ان کا ہی خوف سوار رہتا ہے تو پھر دیانتدارانہ رپورٹیں جو ہیں پہنچانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. سر اس صورت میں تو یہ فرمائیے نا کہ اگر عدالتی کمیشن بنتا ہے اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا آرڈر ہو ٹل دی ڈیسیژن آف عدالتی کمیشن، تو کیا ہوگا؟ یعنی نواز شریف صاحب جو ہے اس الزام کے ساتھ اگلے الیکشن میں جائیں گے کہ آپ تو کرپٹ تھے، لہذا آپ کا معاملہ ابھی پینڈنگ ہے کورٹ میں. نہیں وہ اتنا ان لمبا کے نہیں لیے ہوگا. سیاسی مستقبل کیسا ہوگا؟ نہیں وہ دیکھیے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ انہیں نااہل قرار دے دیا جائے. اگر نااہل قرار دے دیے جانے کا مطلب تو یہ ہوگا نا فیصلہ آ گیا. سسپینڈ کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہم آپ کا فیصلہ اس بنیاد پر آپ کو نااہل کریں گے یا گرفت میں لائیں گے اگر آپ کے خلاف کمیشن نے فیصلہ دیا تو. نااہل کرنے کا مطلب تو ہوگا کہ فیصلہ آ گیا اور وہ نواز شریف آدھا کرپٹ تو مان ہی لیا جائے گا نا اس صورت میں. جی اس میں دیکھیں نا ویسے بھی دیکھیے ہمارے ہاں اصل میں روایات نہیں ہیں، وگرنہ دوسرے ممالک یعنی کلیئر کٹ فیصلوں کی روایات نہیں ہے. نہیں یہ نہیں بات کرنے لگا. میں بات یہ کرنے لگا کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں میں یہ روایت خاص طور پر نہیں ہے. دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں یہاں تک ہوتا ہے کہ ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو تو ریلوے کا وزیر جو ہے وہ استعفیٰ دے جاتا ہے، اور یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے نا. لیکن کسی پر بھی اگر کرپشن کے الزامات لگ جائیں تو وہ تو لازماً اپنی سیٹ سے ہٹ جاتا ہے تاکہ جو تحقیقات ہوں وہ بالکل آزادانہ ہو سکیں. فرق ہے نا سر، بیسک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پہ یہ عوامی عہدے جو ہیں وہ عوامی خدمت کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں، یہاں پہ اقتدار اور اختیار جو ہے وہ ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. فرق ہے نا. تو وہ پھر یہ معیارات جو ہیں یہ تو ان لوگوں کے کو ججتے بھی ہیں. پراجا صاحب یہ فرمائیں کہ اگر یہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے اس طرح کا نواز شریف صاحب کے خلاف کہ نواز شریف نااہل ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نااہلی ہی ہوگی یا قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی؟ ہونا تو چاہیے، ہونا تو چاہیے. اصل معاملات یوں ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جی کرپشن کو اب ایک جانبداری حاصل ہو گئی ہے. میرا چور تیرا چور، اپنے پیارے پھیڑیے اپنے پیارے اژدہا، ایک اس انداز کا ہی موڈ، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں اس حیثیت سے بھی قبول کر رہے ہیں، ہمارا ووٹر نہیں ٹوٹا. یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اور یہ چیز تبھی ختم ہوگی کہ جب صرف نااہلی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ سزا بھی ہو، کرکی بھی ہو، واپسی بھی ہو، رقمیں بھی لی جائیں. وہ تو عوام کی ہیں نا جی، یعنی جن پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا اور لوگ غریب آدمی کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے تو وہ تو عوام کے ہیں. اس لحاظ سے تو یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ کیا اتنے بڑے مرحلے تک عدلیہ جو ہے وہ چلی جائے گی؟ تو یعنی جانا چاہیے اور چلی جائے گی. اس دونوں میں جو ایک فرق ہے وہ شاید چند دنوں میں نکل جائے گا. ٹھیک. اگر نواز شریف نااہل ہو جاتے ہیں، فرض کیجئے، ابھی تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کل کیا پاسبلٹیز پہ غور کر رہے ہیں. اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو اگر سپریم کورٹ کچھ بھی نہ کرے، صرف نااہل ہی کرے، تو پھر ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ اگلی حکومت کس کی آتی ہے. فرض کیجئے کہ اس کے باوجود نون کی حکومت آ جاتی ہے یا یہی نون کی حکومت تو پھر وہ تو کچھ نہیں ہونے دے گی. اور اگر آ جاتی ہے کسی مخالف کی حکومت تو وہ تو سپریم کورٹ اگر ان کی نون کی حکومت بھی آئے یا مخالف کی بھی آئے تو عدلیہ تو موجود رہے گی نا. میری بات سنیے نا، میری بات، عدلیہ تو موجود رہے گی، لیکن یہ ہے کہ بہت فرق ہوتا ہے. پیشی عدالت میں دیکھیے ججز کے بھی ہاتھ ایک لحاظ سے یہ کرمنل کیسز میں بدے ہوتے ہیں.
جو استغاثہ ہے وہ اس بات پہ تیار ہی نہ ہو کہ میں نے جرم ثابت کرنا ہے تو جج بیچارہ کیا کرے گا؟ بھائی اگر استغاثہ اس بات پہ تیار نہیں ہے، میری بات سمجھیں آپ، کہ اگر حکومت ہی تیار نہیں ہوگی کہ ہم نے کرپشن ثابت نہیں ہونے دینی تو وہ ایسی باتیں نہیں سامنے لائے گی کہ جج کوئی فیصلہ کر سکے اس کے حق میں. لہٰذا اگر تو حکومت آ گئی ان کی اپنی، پھر تو مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر حکومت آ گئی مخالف کسی کی، تو پھر یہ ہے کہ یہی کیسز سپریم کورٹ کچھ کرے یا نہ کرے، فوری طور پر صرف نااہل ہی کر دے تو اگلی حکومت جو ہے وہ جائے گی اور استغاثہ یہ کیس بڑے زوردار انداز میں پیش کرے گا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے کیس ہیں سزا سے بچنا تقریباً ناممکن ہوگا اگر حکومت مخالف آ جاتی ہے. لیکن حکومت اپنے آئی تو پھر تو استغاثہ اپنا ہوگا، وہ کہے گا جی بڑی شرافت سے چوری کی ہے انہوں نے، اس چوری پہ تو انعام ملنا چاہیے. یہ فرمائیں کہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ عمران خان کی ہر احتجاجی کیمپین کے بعد نواز شریف مضبوط ہو جاتے ہیں. اگر پیناما کیس کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ گیا تو وہ تو بہت مضبوط ہو جائیں گے. عمران خان کی سیاست کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں عمران خان کو تو خاصا اگرچہ نقصان پہنچے گا، لیکن اتنا زیادہ فائدہ نون کو بھی نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ ان کی اخلاقی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے. عوام نہیں، اخلاقی ساکھ جو ہے ایک دم بڑھے گی بھی تو صحیح عدالتی فیصلے سے، اگر ان کے حق میں آ گیا تو نہیں بڑھ سکے گی. میرے ساتھ ٹھیک بہتر ہو جائے گی، بہتر ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اخلاقی ساکھ یہ بالکل درست کہا جا رہا ہے. بہت سے تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ جیتنے کی صورت میں بھی اخلاقی ساکھ جو ہے وہ بحال نہیں ہوگی. وہ کیوں نہیں ہوگی اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اخلاقی ساکھ. راجہ صاحب سے رائے لیتے ہیں. اگر سرخرو ہوئے نواز شریف صاحب عدالت سے، سیاسی ماحول کیسا ہوگا؟ نہیں، ایک تو خیر اتنے اگر کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یعنی امکانات کم ہیں، بہت کم ہے، اس لیے کہ حکومت یعنی میں سمجھوں کہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ اپوننٹ پارٹی ہیں. نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس کے میرٹ کو دیکھ رہے ہیں نا. جی ٹھیک. یہ تو عین ممکن ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ نہ ہو کہ وہ نااہل ہو جائیں، ان کو سزائیں مل جائیں، لیکن یوں نہیں ہے کہ صاف بچ جائیں، اس کے امکان نہیں ہے. مطلب دیکھیں چیزیں تو اتنی واضح ہیں، ہر چیز کے 3-4 موٹے پراپرٹی ہے اور وہ مان لی گئی ہے. یعنی ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں، یہ جتنا سارا سلسلہ ہوا ہے اپنی صفائی کا، وہ 2 چیزوں پہ اس کا انحصار ہے. ایک یہ کہ ایک فوت شدہ بزرگ کا نام ہے اس میں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر ڈال دی گئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جی اپنے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ دستگردہ میں ہے، اور ایک قطری خط ہے. اگر قطری خط نکال دیا جائے اور یہ جو دستگردہ ہیں، یہ جو ہاتھوں ہاتھ رقوم گئی ہیں، تو یہ کوئی عدالت اس طرح کا ایویڈنس مانے تو سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کون سا کیس ہے پراپرٹی کا اور کسی اور چیز کا کہ وہ پھر باقی رہتے ہیں. اس لیے کیس کا میرٹ تو ان کے خلاف ہے. اب یہ کہ اس میں عدلیہ کس حد تک کرتی ہے، یعنی اس لیے کہ خلا میں عدلیہ بھی نہیں ہوتی. کچھ چیزوں کو وہ لے لیں گے اور کچھ چیزوں کے لیے پھر کمیشن کی طرف جائیں گے، یا کمیشن کی طرف نہ بھی جائیں تو ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس کو نواز شریف صاحب اپنی فتح کہہ جسے سکیں. کلین چٹ کہتے ہیں، کلین وہ چٹ تقریباً میں ناممکن سمجھتا ہوں وہ کہ تقریباً وہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ ہوگا تو پھر بدقسمتی ہوگی کہ پھر تو یہ ہے نا کہ جی چیزوں کو ہم نے یعنی صرف ان کو ہی نہیں، سب کو ایک کھلا لائسنس دے دیا کہ جی یہاں جو بھی کرے. جیسے ایک وزیر نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا تھا کہ کرپشن کو جو ہے وہ ایک قانونی حیثیت دے دی جائے اور ہمیں عام اجازت دے دی جائے کہ جی مطلب ہم کرپشن کر سکیں، اس کو لیگل ایک معاملہ تو پھر وہاں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنے کی روایت بھی جو ہے وہ ہماری حکومتوں کی رہی ہے. ماضی قریب میں دیکھیں تو اصغر خان کیس کا فیصلہ ہے، انتخابی دھاندلی کے حوالے سے کیس کا فیصلہ ہے. اگر اس کیس کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد نہ ہوا، عوام کہاں جائیں گے؟ وسیم صاحب، اصل میں یہ کیس اس قدر پبلک ہو چکا ہے اور اس قدر اس کا میڈیا پہ شور شرابہ ہے کہ اس کو دفن کرنا تقریباً
آدمی کو سر جو جن کیسز کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ بھی بہت پبلک ہوئے تھے. اصغر خان کیس جو ہے وہ تو عدلیہ کے لیے گالی بن گیا تھا ایک طرح سے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جو اس کیس نے حیثیت اختیار کی ہے میڈیا میں کسی اور, آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1 ماہ سے یا بلکہ اس سے زائد سے کہ میڈیا میں کوئی دوسرا پروگرام ہی نہیں ہوتا. میں تو سوچ رہا تھا کہ پاناما ختم ہوگا تو یہ ہمارے اینکرز کریں گے کیا. تو یہ صورتحال ہے. اس صورت میں دیکھیے اس وقت دور کا اور آج کے دور کا زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے اگر نواز شریف کا دوسرے دور کا جب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو اگر یہ پاناما کیس نکل آتا تو میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ شاید اخبارات میں خبر شائع نہ ہو سکتی. اخبارات میں خبر شائع نہ ہو سکتی. کسی ٹیلی ویژن پہ وہ پی ٹی وی تھا اس دور میں صرف, وہ تو آنا ناممکن ہی تھا. پچھلی صدی کی باتیں ہیں نا سر, موجودہ حالات کی باتیں کریں. ہاں اس لیے کہتا ہے نا کہ وہ بھی اصل ہاں کیس بھی تقریباً پچھلی صدی کا معاملہ ہے. لیکن آیا تو نواز شریف کے دور میں ہے نا جی فیصلہ اس کا. وہ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ اس کیس کو دبانا آسان نہیں ہے. پروفیسر صاحب, جماعت اسلامی جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ملک گیر ایک تحریک چلا رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور اس کیس میں بھی وہ مین پارٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کرپشن کے خلاف تو تحریک چلاتی ہے, سود کے خلاف بات نہیں کرتی. ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ یہ لیسر ایول کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیے بات نہیں کرتی تو تحریک نہیں چلاتی نا, تحریک نہیں چلاتی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ تو ہم یعنی اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے معاملات چونکہ عدلیہ عدالتوں میں ہیں تو عدالتوں میں بھی بدنیتی کے ساتھ ہے. یعنی پہلے ایک 90 میں ہوا فیصلہ, پھر 99 میں ہوا فیصلہ, 2000 کی ایک ڈیڈ لائن طے کی گئی 2001 کی کہ سارے قوانین ختم ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد پھر حکومت عدالت میں چلی گئی. وہ جج بدل چکے تھے, حالانکہ کیس انہی کے پاس جو اپیل ہوتی ہے وہ ان کے پاس جاتی ہے, جان بوجھ کے تاخیر کی گئی, دوسرے ججز کے پاس چلا گیا, انہوں نے ریمانڈ کر کے پھر وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا. اب وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی پہلے سرد خانے میں پڑا رہا, پھر اس کو ایکٹیو کروایا گیا. اب یہ کہ اس سارے کیس کے ساتھ ہے, ہم نے یعنی خود ہر تاریخ پہ میں بھی جاتا رہا ہوں اور تنظیم اسلامی کے ہمارے دوست بھی جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو عدلیہ پر دباؤ ڈالنا ہے اس کا ہم پورا ایک کوشش کر رہے ہیں. وکلاء کا پورا پینل پیش ہوتا ہے. اب ہم نے اس کے اگلا یہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد, یہ تو عدالتی جنگ ہے نا, میں تو عوامی تحریک میں عوامی کی بات کر رہا ہوں. اب ہم نے ایک عوامی کنونشن جو ہے وہ رکھا ہے, اس میں علماء کرام کو بڑے پیمانے پہ, وکلاء کو, اس کے ساتھ ایک پوری کمپین ہے کہ یہ کب ہے؟ یہ 13 مارچ کو کر رہے ہیں. 13 مارچ کو کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کیا ہے. یہاں لاہور میں منصورہ میں ہمارا ایک بڑا کنونشن ہوا ہے سود کے موضوع پہ. یہ ایک ایسا ہے جسے چھوڑ ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ہے نا جی کرپشن سے بڑھ کر یہ تو وہ کرپشن ہے کہ جس کے خلاف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی اس یہ بدترین قسم کی ہے. بے برکتی تو اسی کی وجہ سے ہے, قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. انہیں جو ہے وہ اس بات کا احساس نہیں کہ دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے, آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے, اور صرف اپنا وبال نہیں بلکہ اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی وبال ان کے اوپر پڑ رہا ہے, ہمارے ان حکمرانوں پہ, کہ جو بادل ناخاصہ یعنی جن کا کوئی تعلق, جیسے حدیث مبارکہ میں تھا کہ غبار تو پہنچے گا اگر کوئی سود سے پرہیز بھی کرے گا, تو یہ جو غبار پہنچا رہے ہیں ان کو تو سب پورے 20 کروڑ انسانوں کا جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ لوگوں کو رزق حلال کے بجائے رزق حرام کھلانے کی طرف آپ دھکیلتے رہے. میں سر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایمفیسس پھر زیادہ سود کے خلاف ہونا چاہیے نا. یہ ٹھیک ہے, یعنی سود کے خلاف تو ایک مستقل جنگ ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں. کرپشن تو ایک چونکہ وقتی طور پر سامنے آ گیا ایک پاناما کیس, لیکن یہ ٹھیک ہے, اس پہ بڑی بھرپور طریقے سے اب بھی ہم تمام جماعتوں سے مل کے اسے انسداد سود تحریک کے طور پہ ایک شروع بھی کیا ہوا ہے, اس کو مزید تیز بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب, ایک اہم معاشرتی مسئلے کی طرف چلتے ہیں اور اس پہ آپ دونوں حضرات کا تجزیہ چاہوں گا کہ یہ فرمائیں کہ کیا کرپشن جو ہے وہ ہماری عوام کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, یعنی میرے کہنے کا میں تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ کوئی والد جو ہے اپنے بیٹے کو صرف رشوت خوری پہ آگ کرتا ہے کبھی؟ ہمارے معاشرے میں
کرپٹ بندے کی عزت ہے یا اس پہ تھو تھو کی جاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ویسے والد بیٹے کو آگ کاٹ ہی نہیں سکتا، ایسے بیٹے کو، ایسے بیٹے کو، کسی بیٹے کو بھی یہ نہیں نہیں کر سکتا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جو بچہ زیادہ کمانے والا ہو اس پہ اس بات پہ قطع نظر کہ وہ اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اسی کی زیادہ سنی جاتی ہے گھر میں۔ دیکھیے مورل تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، اگر صحیح الفاظ میں استعمال کروں تو یہ معاشرہ گل سڑ چکا ہے، اس میں سے سرانڈ آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں دولت ایسا معیار بن گیا ہے عزت کا، جس نے یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں معاشرتی سطح پر تباہی جو ہے وہ لایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دولت اور عزت کو جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ یہ دور جہالت میں بھی نہیں تھا۔ یعنی دور جہالت میں سرداران قریش ایسے تھے جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی لیکن کھانے کو روٹی نہیں تھی، اور وہ سردار کہلاتے تھے، بدعنوان نہیں تھے۔ یہی ان میں سے یقیناً ایسے تھے لوگ، یعنی کافر بھی تھے لیکن اس طرح کے بدعنوان نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حتیم کا جو معاملہ ہے وہ جگہ کیوں خالی رہ گئی؟ کہ اعلان خانہ کعبہ کا حصہ تھی وہ۔ ہاں، اعلان یہ تھا کہ خانہ کعبہ پہ وہ پیسے لگائیں گے جو 100% حلال کے ہوں گے۔ تو اندازہ کیجئے کہ دور جہالت ہونے کے باوجود سب کچھ جہاں عورتوں کو دفن کیا جاتا، بچیوں کو دفن کیا جاتا وغیرہ، اتنی ان میں سینس تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں غلط پیسہ نہیں لگانا۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اگر بیٹا کرپشن کر رہا ہے تو باپ بڑے فخر سے بتا رہا ہے، حالانکہ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو کے پیٹ میں آگ بر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ دولت کو ہم نے خود میں، اور اس میں دیکھیے میں اس میں کہوں گا کہ اس میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، حکمران بڑے قصوروار ہے، وہ ان کا درجہ بلند ہے قصورواری کے لحاظ سے، لیکن عوامی سطح پر بھی جو کرپشن کر نہیں رہے، جو اس سطح پہ پہنچے نہیں، وہ بھی ذرا سر اونچا کر کے دیکھتے اسی طرف ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، معیارات بدل گئے، معیارات بدل گئے سر۔ ہیں۔ ہمارے عوام کا جو معیار ہے، آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم کرپشن سے واقعی انکار کر رہے ہوتے اور کرپشن ہمارے نزدیک اتنی ہی بری ہوتی تو نواز شریف صاحب کو تیسری بار وزیر اعظم تو نہیں بننا چاہیے تھا پھر؟ یہ صحیح ہے، یعنی یہ جو اس وقت صورتحال ہے جیسے مرزا صاحب نے بھی کہا، اس میں تو یوں ہے کہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں قبول کر لی ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے پیارے بھیڑیے، اپنے پیارے اجداد، ہر ایک کے اپنے حصے کے ہیں، ان کے بارے میں کچھ عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ، وہ رضامندی کی آنکھ جو ہے وہ ہر عیب سے اندھی ہوتی ہے، وہ اس کی طرف نہیں دیکھتی۔ اب یہ کہ یہ جو ایک معاملہ ہے، اس کا ایک پہلو تو وہی ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں تھا، قرب قیامت کی علامتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب یہ تم دیکھو کہ جو سب سے بدترین آدمی ہے وہ سردار بن گیا ہے، اور جب رزق حرام کو جو ہے وہ ایک خوبی بنا دیا گیا ہے، اور جب لوگ جو ہیں وہ پچھلے زمانے والوں پر تان کرتے ہیں، اور جب اس جو کسی کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اور چیزیں بھی تھیں، تو پھر تم دیکھو کہ پے در پے عذابوں کی ایک لڑی ٹوٹ جائے گی، جیسے عذاب پے در پے۔ ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ زلزلے، یہ باقی چیزیں، لیکن یہ کہ کیا اسی طرح رہنا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب جو ہے وہ ہے۔ ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، خاص طور پر اس معاشرے کا جو اچھا طبقہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کو سمجھتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے معاملات کو جانتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نقصان وہ ہے جو آخرت کا نقصان ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو ان کو تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، آواز دینی ہے، صدا بلند کرنی ہے، دروازے کھٹکھٹانے ہیں، دلوں کے دروازوں پہ دستک دینی ہے، لوگوں کو کھینچ کھینچ کر کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو گر رہے تھے، میں تمہیں پیچھے ہٹا رہا تھا، وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ تو اب ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، یعنی وہ دینی جماعتیں جو اسلام کو ایک نظریہ زندگی کے طور پر سمجھ کے کام کر رہی ہیں، اسی طرح معاشرے کے شریف عناصر، اور وہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت ہیں،
یہ تو یوں ہے نا کہ جی جیسے گرفت یا زمام کار ان کے ہاتھوں میں ہے کہ جن کی نیتیں بھی خراب ہیں، طبیعتیں بھی خراب ہیں اور جن کے معاملات بھی خراب ہیں. ادروائز ہمارے معاشرے میں خیر کثیر موجود ہے، اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. ایوب بھائی صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ کسی بھی صالح معاشرے کی تشکیل میں عدلیہ کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ میں اس کی صالح کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے. دیکھیے عدلیہ کا رول، اسلامی معاشرہ کہہ لیں، عدلیہ کا رول کیا ہے. یہ آپ نے وہ تاریخی بات سنی ہوگی کہ جب جنگ عظیم دوم شروع ہوئی ہے تو جب کسی ملک میں جنگ شروع ہو تو اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کی مصروفیت کا عالم کیا ہوگا. جی ٹھیک ہے. ایسے وقت میں ونسٹن چرچل جو ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، وہ لندن ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے اور پہنچتا ہے اور چیف جسٹس سے ملاقات کرتا ہے. وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کون سا موقع ہے ملاقات کا، اور تو اس سے پوچھتا ہے جج صاحب کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. تو وہ کھڑا ہو گیا، اگلی کوئی بات نہیں، ہم جنگ جیت جائیں گے. تو انصاف کی، عدل کی یہ صورتحال ہے کہ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں، میں یہ بہت دفعہ کہا کہ عدل جو ہے یہ اسلام کا بھی کیچ ورڈ ہے، بلکہ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہے. آپ اسلام میں سے عدل نکال دیجئے تو بتائیے اسلام میں کیا بچتا ہے اصل. اور سب سے زیادہ عدل کا پر جو زور دیتا ہے وہ اسلام دیتا ہے. خلیفہ وقت اس مسلمانوں کے تھے جو قاضیوں کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے خلاف فیصلے ہوئے اور انہوں نے ان فیصلوں کو من و ان تسلیم کیا. اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست جو اسلامی ریاست جو ہے خلافت راشدہ کے دور میں لاکھوں مربع میل اس کے آگے زیر آ گئے. تو یہ اصل چیز جو ہے قائم رکھنے کے لیے انصاف اور کسی بستی کو تباہ کرنے کے لیے بے انصافی، یہ ہے بنیادی بات. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب اور مرزا ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.